أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم۔ محبت سے درود شریف الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قرآن کریم کی سورہ النحل کی آیت نمبر 96 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی نیک کام کرے، مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ ایماندار ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ 8 فروری 2024 کو ہمارے ملک میں جنرل الیکشن یعنی عام انتخابات ہو رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے 12 کروڑ عوام جو ووٹرز ہیں، وہ ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتے ہوئے 5 سال کے لیے ایک نئی قیادت کا چناؤ کریں گے۔ وہ نئی قیادت ملک کی خوشحالی کے لیے حلف اٹھائے گی۔ تو اس حوالے سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اہل لوگوں کو، دیانتدار لوگوں کو، جس میں اہلیت ہو، قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو اس کے حقدار ہیں، ان کو سپورٹ کرنا ہے۔ اگر ہم نے اس موقع پر ظالم لوگوں کو سپورٹ کیا، نااہل لوگوں کو، بددیانت لوگوں کو اگر ہم نے اپنے ووٹ کی امانت دے دی، تو ان نااہل لوگوں کی وجہ سے جو مشکلات پوری قوم کو بھگتنا ہوں گی وہ تو بعد کی بات ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ظالم لوگوں کو سپورٹ کریں گے ان کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی ہے، من مشى مع ظالم لیقویہ وہو یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام، البیہقی فی شعب الایمان۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی ظالم کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چلا اور اس کا ساتھ دینے کے لیے اس کے ساتھ چلا، اور وہ جانتا بھی ہو کہ میں جس کو سپورٹ کر رہا ہوں وہ ظالم ہے، اس کا ساتھ دے رہا ہے، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا شخص خارج من الاسلام، ایسا شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ 8 فروری کو ہم نے ظالم لوگوں کو سپورٹ نہیں کرنا، ورنہ ایمان بھی چلا جائے گا اور قوم کی ویرانی بھی۔ میں ایسے لوگ برابر کے شریک ہوں گے جن لوگوں نے ایسی نااہل قیادت کا چناؤ کیا ہوگا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ کے آگے ہم جواب دہ ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 میں پڑھ رہا ہوں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، قیامت کے دن ہر شخص موجود پائے گا محضرا، اپنے سامنے جو نیکی اس نے کی تھی اور جو کچھ اس نے برائی کی تھی، وہ ہر نیکی اور برائی اس کے سامنے آ جائے گی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں بھی ہمارا یہ عمل سامنے ہوگا۔ موجودہ حالات میں جب کہ انوائرمنٹ یہ بن چکا ہے، ماحول یہ بن چکا ہے کہ ہمارے ملک کو بیرونی خطرات بھی لاحق ہیں اور ہماری عوام اربوں ڈالرز کی مقروض ہے، اور حد تو یہ ہے کہ کل کا افغانستان جو اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا 20 سال کی جنگ کے بعد،
آج اس کی کرنسی ہماری کرنسی سے کئی گنا اونچی ہے اور پاکستانی کرنسی اس سے نیچی ہے۔ عالمی مالیاتی اداروں کے تعاون کے بغیر ہم اپنا سالانہ بجٹ بھی نہیں تیار کر سکتے، اور ان کی ہر شرط کو ہم سلوٹ کرتے ہوئے تسلیم کرتے ہیں، اس کے سوا کوئی ہمارا چارہ نہیں ہے۔ اس بے نیاز نے، اللہ پاک نے ہمارے ملک کو ہر نعمت عطا کی ہے، وافر نعمتیں، قیمتی معدنیات اور چاروں موسموں کی نعمت سے اللہ نے پاکستان کو سرفراز فرمایا۔ تو صرف کمی کس چیز کی ہے؟ دیانت دار قیادت کی ہے۔ اگر ایسی قیادت آ جائے تو ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے۔